me bleed, 'cause I'm empty. Can't you see that I could live? So 1, 2, 3, let's break free. Look at السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں رانا ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل راس اسپانیہ۔ آج جس جگہ کا میں وزٹ کرنے والا ہوں وہ ہے اسپین کا ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں جس کا نام ہے التیا، اور یہ گاؤں کافی پرانا گاؤں ہے، اس کی کافی ہسٹری ہے، اور وہ ساری ہسٹری اور گاؤں کی خوبصورتی وہ ساری آج میں اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ یہ یہاں کا مین روڈ ہے اس گاؤں کا، التیا کا، اور یہ پولیس اسٹیشن ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہم اس کی بیک سائڈ پہ دیکھیں تو یہ سامنے اس بلڈنگ کی بیک سائڈ پہ سمندر ہے، اور جہاں پر ہم نے جانا ہے وہ ٹاپ آف دا ولیج، جہاں پر وہ چرچ بنا ہوا، اور چلتے ہیں اور اس کو ڈسکور کرتے ہیں۔ کا اس گاؤں پرانے گاؤں کا جو انٹرنس ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور گاڑیاں یہاں تک آ سکتی ہیں، اس سے آگے گاڑیاں نہیں جا سکتی کیونکہ آگے جو سڑک ہے وہ نہیں بنی ہوئی، وہ پیدل چلنے کے لیے سارا رستہ ہے، اور یہ سارا گاؤں یہ ایک پہاڑی ہے، یہ پہاڑی کے اوپر یہ سارا گاؤں بنا ہوا ہے، اور اس طرف یہ اس کی انٹرنس ہے۔ یہ سینٹر سے ٹرین کی جو پٹری ہے وہ گزر رہی ہے، اور یہ اس کی انٹرنس ہو گئی، اور اس طرف یہ اسٹیشن ہے اس گاؤں کا۔ ویلنسیا کی کمیونٹی کا ثقافتی دارالحکومت ایک چھوٹی پہاڑی میں واقع التیا کوسٹا بلانکا کے سب سے خوبصورت علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ورجن ڈے لا کنسولاسیون چرچ کا خوبصورت نیلے اور سفید گنبد اس چھوٹے سے گاؤں میں نمایاں ہے، جو التیا کے جوہر سے لطف اندوز ہونے کے لیے بہترین علاقہ ہے۔ التیا کی سیر کرنے کے لیے آپ کو ایک دن سے زیادہ کا وقت درکار نہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ اس کے ساتھ کا جو ایریا ہے جس کو ہم کالپے کہتے ہیں وہ وزٹ کرنا چاہیں۔ یہاں اس کے سراؤنڈنگ ایریاز جس میں دینیا، گوادالیست اور الکوئی شامل ہیں۔ التیا کی مختصر تاریخ۔ محفوظ پانی کے منبع کے قریب ایک پہاڑی پر ایتہاسک زمانے میں آبادکاری کی ایک مثالی جگہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی آبادی آئیبیرین، فونیشین، یونانی، کارتھاجینین اور رومیوں نے کی، جنہوں نے کچھ نشانات چھوڑے ہیں۔ 711 کے مسلمانوں کے حملے نے اس قلعہ بند فارم ہاؤس کی کچھ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے زمین کی ملکیت کو تبدیل کر دیا۔ 11ویں صدی سے اس جگہ کا انحصار طائفہ کی سلطنت پر تھا۔ 1244 میں اراگون کے فاتح بادشاہ نے التیا کو فتح کیا۔ اراگون جو آج اسپین کا ایک قصبہ ہے، وہ 1244 میں بادشاہ خوام اول کی سلطنت تھی۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان پیچیدہ صورتحال کی بات کریں تو مدیجروں اور عیسائیوں کے درمیان تعلقات شروع سے ہی بہت خراب تھے۔ مدیجر ان مسلمانوں کو کہا جاتا ہے جو آئیبیرین پر عیسائیوں کی فتح کے بعد بھی اسپین میں رہے۔ اس قصبے التیا کو 4 سال بعد الزراق کی بغاوت سے تباہ کر دیا گیا۔ مدیجر سردار جس نے علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ الزراق کی طرف سے دستخط کردہ ہتھیار ڈالنے کی دستاویز میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ وہ قلعہ اور التیا کا قصبہ اپنے بھائی بیسم کے حوالے کر دیں گے، اس لیے آبادی پر ایک مسلمان کی حکومت رہے گی۔
1270 میں یہ علاقہ دوبارہ براہ راست کراؤن آف آراگون کے زیر انتظام تھا۔ جانشینی کی جنگ کے آغاز میں التیا نے خود کو فلپ پنجم کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے آسٹریا کے بادشاہ آرچ ڈیوک کا اعلان کیا۔ اگست 1705 میں انگریزی فوجیں وہاں اتری اور پھر ویلنسیا، جو اب ایک اسپین کا شہر ہے، ویلنسیا پر حملہ کر دیا۔ 18ویں صدی کے دوران یہ پیلافاکس خاندان کے ہاتھ میں رہا۔ انیس سو 20 سے التیا نے بہت سے فنکاروں کو اپنی طرف متوجہ کیا، جیسے بیسنتے بلاسکو، بنجامین، تونی میرو۔ انہوں نے گھروں اور ریستورانس کو سجایا، مقامی تہواروں کے پوسٹر بنائے اور آرٹ گیلریوں کے افتتاح کو فروغ دیا۔ چونکہ یہ ایک چھوٹی پہاڑی پر واقع ہے، التیا کو نیچے سے پیدل جانا چاہیے کیونکہ گاؤں میں پارک کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ گاؤں کی چوٹی میں ہمیں پلاسا دی اگلیسیا ملتا ہے، جو گاؤں کا سب سے جاندار مقام ہے۔ یہاں کاریگر اپنا بازار لگاتے ہیں، موسیقی کے کچھ پروگرام ہوتے ہیں اور یہ مذہبی اور سیکولر تہواروں کا منظر ہوتا ہے۔ وہاں ہمیں ایک بہترین بالکونی ملتی ہے جہاں سے ارد گرد کے ماحول پر غور کیا جا سکتا ہے۔ نویسٹرا سینیور دل کونسیلو چرچ، جسے اریبا چرچ کہا جاتا ہے، گاؤں کی اہم یادگار ہے۔ اریبا اسپانوی زبان میں اوپر کو کہتے ہیں۔ اس کے نیلے اور سفید چمکدار ٹائلوں کے 2 علامتی گنبد ہیں۔ اس کی ڈرائنگ ہاتھ سے بنائی گئی تھی اور اس نے دنیا بھر میں بدنامی حاصل کی کیونکہ انہیں ادارہ جاتی اشتہارات اور سیاحوں نے دوبارہ تیار کیا۔ عمارت میں 3 ناف ہیں۔ اس کی سجاوٹ پلاسٹر سے کی گئی ہے اور پورا اندرونی حصہ انتہائی سجایا گیا ہے۔ چرچ کے آگے درمیانی عمر کا ایک قلعہ ہے جو چھوٹے سے گاؤں کو وسعت دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسے ثقافتی دلچسپی کا اثاثہ قرار دیا گیا ہے۔ جہاں تک ساحل کا تعلق ہے، آپ کو التیا کی ماہی گیری بندرگاہ ضرور جانا چاہیے، جہاں ہر روز ماہی گیری کی نیلامی کی جاتی ہے۔ کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔